السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فرح حارث نے شیئر کی ہے۔ فرح کہتی ہیں کہ میں سعودی عربیہ میں رہتی ہوں اور ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی میں آپ کو فرح کی ہی زبانی سناؤں گی۔ سعودی عربیہ میں ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر 3 چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ وہ یہاں پر 3 بدروحوں کا بسیرا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 3 بھٹکی ہوئی بدروحوں کا بسیرا ہے جو کہ تینوں بہنیں ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اس بلڈنگ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت دفعہ منع کیا کہ ایسا شوق مت رکھو، اس بلڈنگ کو دیکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن مجھے بہت شوق تھا، میں اس بلڈنگ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ لوگوں کے مطابق وہ بلڈنگ آج سے 11 سال پہلے خالی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 3 چڑیلیں اس بلڈنگ میں لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتی تھیں۔ وہ اپنا آپ دکھاتی تھیں لوگوں کو۔ انہوں نے اس قدر تنگ کیا کہ لوگ وہاں پر رہنے سے مجبور ہو چکے تھے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ادھر سے نکل جائیں۔ آخر کار پوری بلڈنگ کو خالی کروا لیا گیا، کیونکہ ہر بندہ اس بلڈنگ کے اونر سے شکایت کرتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اس بلڈنگ میں ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ اس بلڈنگ کے اندر ایک حارث، جو کہ چوکیدار کو کہا جاتا ہے عربی میں، وہ باہر بیٹھا وہاں پر چوکیداری کرتا ہے، تاکہ یہ بلڈنگ کے اندر کوئی نشہ کرنے والا نہ چلا جائے، یا وہ چھپ نہ جائے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ادھر گئے، اور بہت سے لوگ اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر 3 چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ فرح کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم ادھر پہنچے تو حارث باہر ہی بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ وہ حارث ہمیں بتاتا ہے کہ جب میں نیچے اس ٹائم بیٹھا موبائل یوز کر رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے مجھے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ یہ بات ہی کر رہا تھا کہ اوپر سے کسی نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خالی بلڈنگ، جو کہ سنسان اور ویران ہے، اس بلڈنگ کی لائٹس آن تھیں اور تھوڑی دیر کے بعد آف ہو جاتی تھیں۔ اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے سب آتے ہیں۔ یہ سعودی عربیہ جدہ میں بلڈنگ ہے، جہاں پر بچوں کا پارک ہے۔ اس بلڈنگ، اسی پارک کے بالکل سامنے یہ مشہور بلڈنگ ہے جدہ میں، جو کہ سب جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق کہ وہ جو چڑیلے ہیں ان کا بسیرا اس پارک کے اندر بھی ہے۔ خود بخود جھولوں کا ہلنا، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جھولے لے رہا ہے، اور اونچی اونچی چیخوں کی، ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں اس پارک میں سے، وہ بھی رات کے ٹائم۔ یہ واقعات ادھر بالکل عام ہے۔ مجھے اس حارث نے کہا کہ بالکل بھی اس جگہ کی آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو وہ چیزیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ اب میں کافی اس چیز میں تھی کہ میں اپنی دوستوں کو دکھاؤں، میں وہاں کی ویڈیو بناؤں۔ مجھے اس حارث نے ایک پکچر شیئر کروائی، جو کہ میں آپ کے لسنرز کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی۔ اس نے بتایا کہ ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو پوری بلڈنگ تھی، وہ بلڈنگ بنے ہوئے 5-6 سال گزر چکے تھے۔ کتنے سال وہ بلڈنگ آباد رہی؟ 5-6 سالوں میں وہ بلڈنگ 11 سے 12 سال آباد رہی۔ اس بلڈنگ کے اوپر جب ساری بلڈنگ خالی ہو گئی تو اس کی دیوار کے اوپر ایک دن میں سارا بلڈنگ کو اوپر دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے جا رہا تھا کہ کوئی لائٹس آن نہ ہو، کوئی موٹر وغیرہ کا سوئچ آن نہ ہو، تو میں اوپر سے جا کر دیکھتا ہوں۔ میں جیسی سیڑھیوں سے واپس آیا، میں بالکل ہوش و حواس میں تھا۔ ادھر کوئی بھی خاکہ نہیں بنا ہوا تھا دیوار پر۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترا تو ایک عجیب و غریب قسم کا، بدصورت قسم کا ایک سکیچ بنا ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ حارث نے وہ پکچر ان کے ساتھ، فرح کے ساتھ شیئر کی، جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ آپ دیکھ کر خود بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس پکچر کو دیکھ کر کہ یہ وہی مخلوقات ہیں جو کہ ادھر رہتی ہیں، اور ان کی جو شکل و صورت ہے وہ شاید ایسی ہو۔ جو لوگ ادھر بلڈنگ میں رہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک چھوٹے سے قد کا بدصورت سا آدمی نظر آتا تھا، جو کہ بلڈنگ میں ساری رات اوپر نیچے چڑھتا تھا سیڑھیوں کے ذریعے۔ کبھی جو کوئی لفٹ میں جا رہا ہوتا تھا تو لفٹ میں وہ نظر آ جاتا تھا، اور لوگ چیخیں مار کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اس طرح کے واقعات ادھر عام تھے۔ نہ جانے وہ کیا چیز تھی۔
حارث کہتے ہیں کہ وہ بدصورت شکل کا چھوٹے سے قد کا آدمی یہی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک کب نما چیز تھی، یعنی وہ بالکل کبڑا مخلوق تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا نام کبڑا مخلوق رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کوہان تھی جو کہ اونٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ ایک خوفناک مخلوق تھی جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر عورتیں تھیں، 3 عورتیں جو کہ دروازہ نوک کرتی تھیں، اور جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا تھا وہ سامنے آتی تھیں اور ایک خوفناک ہنسی میں غائب ہو جاتی تھیں۔ اس حارث کے مطابق آدھی رات کے ٹائم ادھر جھولے لینے کی آوازیں آتی ہیں، جھولے ہل رہے ہوتے ہیں خود بخود، جبکہ یہ پورا ایریا ہی بہت ہانٹڈ ہو چکا ہے ان چڑیلوں کی وجہ سے۔ وہ ساری رات اس بلڈنگ کی لائٹس کو آن آف کرتی ہیں۔ حارث کہتے ہیں کہ فرح کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ وہ خوفناک بلڈنگ اگر مجھے اس کی ولاگ بنانے کی اجازت مل گئی تو میں آپ کے چینل پر ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ فرح آپ کا، اور میں آپ کے ساتھ ابھی لسنرز وہ پکچر جو سکیچ بنا ہے ان کی وال پر وہ بھی شیئر کروں گی سٹوری کے اینڈ میں۔ آپ لوگ خود دیکھیے گا اور ڈیسائیڈ کریے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے بھلوال سے۔ ان کا نام ہے جی ظفر اقبال۔ ظفر اقبال کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ واقعہ کافی حیران کن اور خوفناک ہے اور دلچسپ بھی۔ میں اپنے بیگ کو جو کہ میں اسکول میں جاتا تھا اس کو تالا لگاتا تھا، اور اس تالے کی جو چابی تھی وہ مجھے بہت پسند تھی کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت کی رنگ میں تھی۔ میں نے اسکول جانا اس کی رنگ سے اس چابی سے تالے کو کھولنا، جو کہ میرے باقی دوست بھی دیکھ کر کافی حیران ہوتے تھے۔ ایک دن میں نہیں جانتا میرے بیگ کی وہ جو چابی تھی وہ کہاں پر گم ہوگی تالے کی۔ مجھے وہ چابی مل ہی نہیں رہی تھی۔ میرے گھر والے کہتے تھے کہ تم تالے کو توڑ دو۔ میں کہتا تھا کہ میں نے اس تالے کو نہیں توڑنا جب تک مجھے اس کی چابی نہیں مل جاتی۔ اب میں کیا کرتا، زپ کو تھوڑا اوپر کرتا، وہ جو تھوڑی سی جگہ بنتی ہے بیگ کی ادھر سے کتابوں کو نکالتا، بڑی مشکل سے بیچ میں ڈالتا، اور پھر میں نے اس بیگ سے کتابیں نکالی بڑی مشکل سے اور دوسرے بیگ کو لے جانے لگا جب تک اس کی چابی نہیں ملے گی۔ واقعات کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا وہ کچھ اس طرح تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا۔ اس برگد کے پیڑ کے نیچے ہم سب لوگ بیٹھ کر شام کی چائے پیا کرتے تھے، ٹیبل لگا کر، ساتھ چیئرز پڑی ہوتی تھیں، میرے ابو اور میری امی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم لوگ سارے چائے پیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اچانک سے بہت زیادہ کوے برگد کے پیڑ کے اوپر بولنے لگے، جو کہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن اس دن وہ کچھ ضرورت سے زیادہ شور مچا رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد نیچے کوئی چیز گری۔ ہم سب نے اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ کووں کے منہ میں اکثر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ میرے دماغ میں ایک چیز آئی، اور وہ یہ کہ جو چیز نیچے گری ہے وہ کافی بھاری چیز ہے، مجھے اسے دیکھنا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو میرے تالے کی چابی ادھر پڑی ہوئی تھی۔ اب میں پورے مکمل طور پر حیران اور پریشان ہو چکا تھا۔ ابو بھی پریشان، امی بھی، سب حیران یہ کیا ہو گیا ہے، جبکہ میں نے تو اپنا بیگ آج تک برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر نہیں کھولا، نہ میں نے چھت پر بیٹھ کر کبھی پڑھائی کی ہے، میں تو اپنے روم میں پڑھائی کرتا ہوں، تو یہ تالے کی چابی اس کے پاس کیسے چلے گی۔ واقعات کا سلسلہ تب سے ہی شروع ہو گیا۔ میری بھابھی جو کہ امید سے تھیں، اچانک وہ کہتی ہیں کہ وہ لیٹی ہوئی تھی برگد کے پیڑ کے نیچے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ڈھیر سارے کوے ہیں، وہ خواب دیکھ رہی ہیں جو کہ ان کے سر کے اوپر چونچ مار رہے ہیں اور ان کی سکن اتر گئی ہے سر کی۔ میری بھابھی گھبرا کر جیسے ہی اٹھیں وہ اس قدر خوف زدہ تھیں کہ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اللہ نے جو ان کو خوشی دی تھی وہ اس ٹائم تک ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے، چیزوں کا گم ہو جانا، پیسوں کا گم ہو جانا، لیکن برگد کی اسی پیڑ کے نیچے سے وہ پیسے مل جاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون اٹھاتا تھا، وہ کیسے ادھر چلے جاتے تھے، جبکہ ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ چھت کے اوپر، اب ہمارے گھر کی چھت کے اوپر کوے آنا چھوڑ گئے۔ جو ہم ان کو برڈز کو کھانا ڈالتے ہیں وہ اب بالکل پرندے ہماری چھت پر نہیں آ رہے تھے۔
ایک اس چابی کی وجہ سے۔ انہوں نے جو چیز مجھے لٹائی اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس تالے کو اتارو اور اس چابی سمیت اس برگد کے پیڑ کے نیچے رکھ دو۔ میں مکمل طور پر بضد تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا، یہ تالا اور چابی مجھے بہت پسند ہے، میں نے ان کو نہیں دینا۔ اب جب میں نے انکار کیا تو گھر میں اور واقعات شروع ہو گئے، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ رات کو سوئے ہوتے تھے تو کچن میں سے چیزیں اٹھا کر کوئی چیز باہر پھینکتی تھی، جب دیکھا جاتا تھا تو باہر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے ہمارے گھر میں۔ امی ابو بہت پریشان تھے، میں ابھی بھی تالا نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ میری بھابھی دوبارہ امید سی ہوئی اور امی نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ تم نے اب برگد کے پیڑ کے نیچے بالکل نہیں جانا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میری بھابھی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی، ان کو کسی مخلوق نے اتنا زور کا دھکا دیا، وہ سیڑھیوں سے گری اور ان کا سر پھٹ گیا، ایون کہ جو ان کی آئیز تھی اس کی بینائی چلی گئی، ایک میری ضد کی وجہ سے۔ ہمارے گھر میں خوف و ہراس اور شور برپا ہو چکا تھا۔ بھابھی جو امید سے تھیں وہ کام پھر ختم ہو گیا۔ میرے ابو نے میرا بیگ اٹھایا، اس تالے کو کھولا، اس تالے کو چابی سمیت اس برگد کے پیڑ کے نیچے رکھ دیا۔ ہم سب کھڑے اب دیکھ رہے تھے۔ میری بھابھی جو کہ جن کی آنکھیں بھی بالکل سب کچھ دھندلا ہو چکا تھا، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا کہ اب تمہارا آپریشن ہوگا اور شاید تمہاری بینائی ختم ہو جائے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جیسے ابو نے وہ تالا اور چابی ادھر رکھی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ڈھیر سارے کووں کا شور محسوس ہو رہا ہو۔ اچانک سے ایک بہت عجیب سے سائز کا بڑا کوا جو کہ جنگلی لگ رہا تھا وہ آیا اور اس تالے اور چابی کو اٹھا کر لے گیا۔ میرے ابو نے برگد کے پیڑ کو مکمل طور پر اوپر سے خالی کروا دیا۔ سردیوں کا موسم تھا اور پرندے گرم جگہ ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ابو نے برگد کا پیڑ مکمل طور پر خالی کرا دیا۔ اور جب بھی ابھی ہمارے برگد کے پیڑ کے اوپر پتے وغیرہ آتے ہیں، ابو اس کو ختم کروا دیتے ہیں کہ نہ تو کوئی کوا آئے نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہو۔ یہ ایک پرسرار کوا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا، کون تھا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد جب وہ چابی لے کر چلا گیا، بھابھی کی طبیعت بھی ٹھیک ہونے لگی معجزانہ طور پر۔ 2 ماہ کے اندر اندر میری بھابھی کی آنکھوں کی جو بہنائی تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب میری بھائی کے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم برگد کے پیڑ کے نیچے بالکل بھی نہیں بیٹھتے۔ یہ ایک سٹوری تھی ظفر کی جو انہوں نے بھلوال سے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی جو انہوں نے اسکیچ شیئر کیا میرے ساتھ، وہ آپ دیکھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج کا اچھا میسیج دینا چاہوں گی والدین کی خدمت، ہر ٹائم باوضو رہنا، قرآن پاک کی تلاوت، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں، جو ہمیں دنیا میں تو کامیابی دیں گے لیکن آخرت کی 100% کامیابی دیں گے۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کرتے ہوں گے، اور میرے چینل نیلم وائس آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے نیلم یاسین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔